بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شرح کتاب الصوم سے متعلق آج تیسرا درس ہے، اور آج کے اس درس میں یہ سوچ رہا تھا کہ ارکان الصوم، واجبات الصوم، اس سے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں، لیکن اس سلسلے میں ایک صاحب کا سوال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ الصیام جنۃ، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو بذریعہ فون میں نے بتا دیا تھا ان کو، تو میں نے سوچا کہ جو ہے انہی باتوں کو میں آپ تک بھی پہنچاؤں، اس وجہ سے آج کے اس درس میں اسی سے متعلق میں آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے الصیام جنۃ، اس حدیث سے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی الجامع الصحیح کی کتاب الصوم میں ایک باب ہی آپ نے قائم کیا ہے، باب فضل الصوم۔ باب فضل الصوم، اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لائے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو جس سند سے لائے ہیں، وہ سند بتانا وہ ہمارے اصلاً موضوع میں داخل نہیں ہے، لیکن اس حدیث مبارکہ سے جڑی ہوئی ایک بات سند میں موجود ہے، وہ بتانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو، امام بخاری کے ایک استاذ ہیں بہت ہی معروف اور نہایت عظیم المرتبت عالم دین، عبداللہ بن مسلم القعنبی رحمہ اللہ، ابو عبد الرحمن المدنی، بصرہ میں رہے آپ، 221 ہجری سن وفات ہے، عظیم 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 عالم دین ہے۔ یعنی ایک المیہ ہے یہ کہ جو ہے ہم عام طور پر جن علماء کو، چند ایک علماء سے واقف رہتے ہیں، جدید یا قدیم، بیشتر ایسے علماء ہیں جن سے ہم واقف نہیں رہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی جلیل القدر اہل علم ہیں۔ تو عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ القعنبی، بہرحال یہ اس حدیث مبارکہ کو اپنے استاذ امام مالک رحمہ اللہ سے، امام دار الہجرہ 170 پر 9 ہجری سن وفات ہے ان کا، یہ اپنے استاذ ابو الزناد یعنی عبداللہ بن ذکوان رحمہ اللہ سے، جو کہ صغار تابعین میں سے ہیں، ان سے اس حدیث مبارکہ کو لائے ہیں۔ 130 ہجری غالباً سن وفات ہے ان کا، علماء مدینہ میں سے۔ وہ اس حدیث مبارکہ کو اپنے استاذ عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خاص تلامذہ میں سے ہیں، ان سے اس حدیث مبارکہ کو لائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہل وإن امرؤ قاتلہ او شاتمہ فلیقل انی صائم مرتین۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ یہ حدیث ہم ہر رمضان خاص طور پر سنتے ہیں، بہت معروف حدیث ہے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث مبارکہ میں دو باتیں کی، الصیام جنہ، صیام روزہ ڈھال ہے۔ ایک شخص جب روزہ رکھتا ہے، حالت صوم میں ہوتا ہے، تو وہ اپنی بیوی سے اس نیت سے قربت نہ کرے کہ جس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے، اور پھر کہا کہ وہ کسی طرح کی بات چیت ہو، اعمال ہو، افعال ہوں، گالی گلوچ ہوں، بیہودہ باتیں ہوں، جس کا ذریعہ لڑائی جھگڑا تک جا کر کے ہو سکتا ہے، نتیجہ نکل سکتا ہے، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی سے نادانی ہو جاتی ہے تو اس شخص کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھئی میں روزے کے حالت میں ہوں، لیکن کہنے کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، ان سب میں تفصیلات ہیں، یہ آج ہم نہیں بتائیں گے اس کو، انشاءاللہ پھر کبھی باذن اللہ تعالی۔ یہ جو الفاظ ہیں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک حدیث ہے، اس کے علاوہ بھی حدیث کے جو الفاظ ہیں، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
روزے دار کی منہ کی جو بو آتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں کستوری کی جو خوشبو ہے اس سے بھی زیادہ، یعنی مشک سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کے ہاں وہ ایک خوشبودار چیز ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے امام مالک رحمہ اللہ کی طریق سے امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں اپنے الجامع الصحیح میں۔ حالانکہ یہ حدیث مبارکہ امام مالک رحمہ اللہ اپنی الموطا میں یعنی اسی سند سے مفرد کر کے لائے ہیں، الگ الگ، یعنی یہ جو حدیث ہے نا الصیام جنہ، وہاں سے لے کر کے ان امرؤ قاتلہ او شتمہ فلیقل انی صائم، یہاں تک ایک حدیث مستقل اسی سند سے لائے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی سند سے فوالذی نفسی بیدہ ایک دوسری حدیث کے طور پر لائے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے اس حدیث کو یہاں جو بیان کیے ہیں عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ سے مدینہ میں جن علماء نے خاص تتلمذ کیا ہے ان کی ایک لمبی فہرست ہے۔ عام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، عام علماء بھی بہت ہیں، لیکن ان میں سے جو خاص امام مالک رحمہ اللہ سے جو الموطا سے متعلق جن کی گفتگو کی جاتی ہے ان میں سے عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ کو جو مقام حاصل ہے، علی بن المدینی اور یحییٰ بن معین رحمہم اللہ اجمعین کسی کو فوقیت دیتے ہی نہیں تھے جب موطا کی بات آتی تھی امام مالک رحمہ اللہ کے تلامذہ میں سے۔ خاص کر علماء مشرق میں بہت پذیرائی، بہت قبولیت ملی یعنی ان کی نسخے کو عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ کے۔ تو چونکہ عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ سے کی سند سے دو الگ حدیثوں کو ایک ہی ساتھ بیان کیا عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ نے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان دونوں حدیثوں کو اسی ایک سند سے یہاں پر نقل کیا ہے کتاب فضل الصوم میں، باب فضل الصوم میں۔ یہ بات بتانا چاہ رہا تھا میں آپ کو۔ یہ تو ایک بات ہوئی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس بات کو لکھا ہے۔ اصل جو بات بتانا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنۃ، الصیام جنۃ، یہ جو لفظ ہے دیگر احادیث میں مزید زائد الفاظ بھی اس میں موجود ہیں اس حدیث مبارکہ میں۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ایک اور تلمیذ ہیں ابو صالح الزیات ذکوان، ابو صالح السمان الزیات، اوسط تابعین میں سے ہیں یہ، اور امام اعرج رحمہ اللہ دونوں خاص تلامذہ میں سے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے، اور بھی ہیں۔ بہرحال تو ابو صالح الزیات رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا، قال اللہ رب العالمین نے کہا کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فہو لی وانا اجزی بہ، سبھی اعمال جو بنی آدم سے ہوتے ہیں وہ انہی کے لیے ہیں، مطلب ان کا معاملہ انہی سے جڑا ہے، سوائے صوم کے وہ میرے لیے ہیں۔ دیگر اعمال بھی اللہ رب العالمین ہی کے لیے کیے جاتے ہیں اور دیگر اعمال کی جزا بھی اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن الصوم کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو یعنی اپنی طرف اضافت کی ہی، اس کی طرف اپنی طرف نسبت کی ہے اس عمل کو، اس کے لیے شرف کے طور پر کافی ہے اس عظیم عمل کے لیے۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں اہل علم نے کیا کچھ کہا ہے، کیا کچھ اس میں باتیں ہیں، وہ کبھی انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا باذن اللہ تعالی۔ یہاں مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ یہ حدیث قدسی ہے، اسی کا ایک حصہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ باب فضل الصوم میں جو حدیث لائے ہیں اس کے آغاز میں جملے نہیں ہیں، لیکن یہ حدیث مبارکہ ایک ہی ہے۔ الصیام جنۃ، یہ جیسے کہ میں نے کہا کہ اس میں زائد الفاظ بھی ہیں، مثلا امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کی ابواب جو السنن ہیں اس میں ابواب الصوم باب ما جاء فی فضل الصوم، اس کے تحت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ نے دوسرے صحابی ہیں عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ، جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں وفات پائے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجھے بلائے، دودھ رکھا ہوا تھا، دودھ پینے کے لیے کہا، میں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، میں انی صائم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنۃ من النار، یعنی من النار یہ جو زائد لفظ ہے وہ اس حدیث مبارکہ میں ہے، الصیام جنۃ من النار،
یہ ایک شخص کو آگ میں ڈالنے سے بچاتا ہے۔ اس سے اس حدیث کا معنی خود معلوم ہو جاتا ہے۔ یہی حدیث مبارکہ سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، عثمان بن ابی العاص ہی سے رضی اللہ عنہ۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ اس حدیث مبارکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نقل کیے ہیں، اس میں یہ بھی لفظ آتا ہے کہ الصیام جنۃ من النار کاحدکم کجنۃ احدکم من القتال، کجنۃ احدکم من القتال۔ جس طرح سے ایک شخص، ایک فوجی، ایک سپہ سالار ایک سامنے والے شخص سے لڑتے ہوئے، قدیم زمانے میں تلوار سے لڑائی ہوتی تھی، تو جو اپنے بچاؤ کے لیے مضبوط ڈھال رکھتا ہے، کہا کہ یہ شیطان کے شر سے یا اپنے نفسانی خواہشات سے یا جہنم سے اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے وہ گویا کہ ایک ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے کہ شیطان اس کے قریب نہیں آ پائے گا، شہوات اس پر غالب نہیں ہو پائیں گے۔ یہ معنی ہے اس کا۔ یہی حدیث مبارکہ مسند احمد میں بھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور حسن درجے کی روایت ہے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنۃ، اس میں الفاظ یہ بھی آتے ہیں کہ حصن حصین من النار، حصن حصین۔ جس طرح سے ایک قلعہ ہوتا ہے نا، ایک قلعہ ہوتا ہے، قلعہ میں قدیم زمانے میں بڑی طاقت تھی اس کی، آدمی بند ہو جائے تو 15 دن مطلب دشمن ہار مان کے چلا جائے گا۔ اتنا حسین جو قلعہ جو ہوتا ہے حصن، وہ حصن اس کے اندر معنی ہی وہی ہے کہ وہ ہمارے لیے حفاظت کا بندوبست کرتا ہے وہ۔ بہرحال کہنے کا مقصود یہ کہ اس حدیث مبارکہ میں یہ زائد الفاظ بھی متعدد احادیث میں ملتے ہیں جس سے معنی کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ، جنۃ اس کے معنی کیا ہیں؟ اردو ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے تو ڈھال، لیکن آپ دیکھیے الجنۃ عربی زبان میں الجیم والنون، الجیم والنون بنیادی طور پر اس کا جو معنی آتا ہے وہ ہے الستر، التستر، کسی چیز کو چھپانا، کسی چیز پر پردہ ڈال دینا، بنیادی معنی اس کا۔ الجنہ، الجنہ کہتے ہیں، الجنہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی البستان، باغ کو کہتے ہیں۔ کس طرح کے باغ کو؟ اہل اللغہ کہتے ہیں الجنہ ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف کھجور کے طویل طویل درخت ہوں، کھجور کے جو درخت ہوتے ہیں جس سے اندرون چھپ جائے، اس میں تستر، چھپنے کا معنی آتا ہے۔ تو گویا کہ اسی باغ کو کہتے ہیں جس میں اندرون پورا چھپ جائے، یعنی مطلب یہی کہ اوراق الشجر تسترها، اس ایسے باغ، ایسا باغ جس کے چاروں طرف درخت ہوں، گھنے درخت ہوں، اس کے اوراق، اس کے جو پتے ہوتے ہیں چھپا دے اندر کی چیز کو، تو تستر کا معنی آتا ہے، اسی لیے اسے الجنہ کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو جو جنت عطا کریں گے اس کو بھی الجنہ کہا گیا، تو اس کو الجنہ کیوں کہا گیا؟ اس سلسلے میں ابن فارس نے کہا رحمہ اللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ، کہا کہ الثواب مستور عنہم اليوم، اس لیے کہ جو ہے وہ جو ایک ثواب ہے، ایک اجر ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو جو پیدا کیا ہے، جنت ایک مخلوق ہے ہر چیز حقیقی معنی میں، لیکن جنت ایک ثمرہ ہے، ایک اجرت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گے اہل ایمان کو، داخل کریں گے اس میں۔ تو چونکہ وہ جنت صرف باغ نہیں ہے نا، اس میں طرح طرح کی چیزیں ہیں، وہ سب مستور ہیں، سب چھپی ہوئی ہیں، اس وجہ سے اسے الجنہ کہا گیا۔ الجنین کہتے ہیں عربی زبان میں الولد فی بطن امی، جو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے نا اس کو الجنین کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے المجنون، الجنہ، الجنہ، المجنون، کیوں؟ اس لیے کہ یعنی اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے، یغطی العقل، اس کے عقل پر پردہ پڑ چکا ہے، اس وجہ سے جو کہا جاتا ہے وہ الجنان کہا جاتا ہے عربی زبان میں دل کو، کیونکہ چھپا ہوا ہے وہ۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے عربی زبان میں جنہ کے معنی آتے ہیں التستر، چھپنے کے معنی میں، جنان اللیل فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، کیوں کہا جاتا ہے وہ؟ اس لیے کہ سواد اللیل، اس لیے کہ سب چیزیں اس میں چھپ جاتی ہیں،
رات آتی ہے تو پوری چیزیں چھپ جاتی ہیں، آپ سفید اور کالے میں فرق نہیں کر پائیں گے، وہ اور وہ میں فرق کر نہیں پائیں گے، فلاں اور فلاں میں. تو اس وجہ سے اس کو یہ جران اللیل کہا جاتا ہے. عربی زبان میں اسی اعتبار سے الجن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ لأنہم مستورون عن اعین الخلق، اس لیے کہ وہ انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، جن جو مخلوق ہے، اسی لیے انہیں جن کہا جاتا ہے، الجان. لیکن آپ دیکھو قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو ایک ہی ہے، لیکن اس واقعے میں کبھی اللہ رب العالمین نے ثعبان کہا، کبھی اللہ رب العالمین نے الجان کہا. تو الجان سانپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جنوں کی وہ مشابہت، جن جن جو ہے اس کی شکل میں آتا ہے، اس وجہ سے اسے الجان کہا گیا. بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کل ما استتر علیہ من السلاح فہو جنۃ، ہر وہ چیز جس سے انسان اپنی حفاظت کرتا ہے اسے الجنہ کہا جاتا ہے. تو الصیام جنۃ، ڈھال. آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا شرطا کو، پولیس کو اپنے لیے سامنے جو ہے ایک ڈھال کے طور پر رکھے رہتے ہیں. کسی کرفیو وغیرہ میں، کسی حادثے کے تحت جب کچھ نوجوان لوگ وغیرہ میدان میں آ جاتے ہیں، حادثہ نہ ہو جائے، اپنے تحفظ کے لیے جو رکھتے ہیں، تو اس کو الجنہ کہا جاتا ہے. تو الصیام جنہ، تو الصیام تو کوئی ہاتھ میں پکڑی جانے والی چیز تو نہیں ہے نا. تو الصیام جنۃ کس اعتبار سے؟ اہل علم کہتے ہیں، جیسے ابن عبد البر رحمہ اللہ وغیرہ نے کہا التمہید میں، کہ الصیام جنۃ کا معنی یہ ہے کہ الصیام یقی صاحبہ من الشہوات، روزہ ڈھال ہے، یعنی انسان کو خواہشات سے بچاتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ کھائے، انسان چاہتا ہے کہ پیے، بیوی سے قربت اختیار کرے، کبھی کبھار زبان سے کچھ ایسے ویسے الفاظ نکل جاتے ہیں، کبھی نظریں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں. تو روزہ ایک ایسا مبارک عمل ہے جو انسان کو ان سارے خواہشات سے روک کر کے رکھتا ہے. تو گویا کہ ایک ڈھال کی حیثیت ہے اس کی. کہا کہ الصیام جنہ. اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس میں کام نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے وہ روزے کی وہ لطافت نہیں سمجھا، اس نے روزے کا جو عمل ہے وہ اپنے اندر نہیں لایا اس نے، اگر اس کے باوجود بھی وہ کام نہیں کر رہا ہے. تو جو حدیث آتی ہے نا سنن نسائی کی، حدیث ابی عبیدہ کہ الصیام جنۃ ما لم یخرقھا، روزہ اس وقت تک ڈھال ہے اس کے لیے جب تک کہ وہ اس کو توڑ نہ دے، پھاڑ نہ دے، کاٹ نہ دے. یہ حدیث مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کے طور پر بسند صحیح ثابت نہیں ہے، موقوفاً بھی ثابت نہیں ہے. ابو عبیدہ بن الجراح سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے الضعیفہ میں بہت مطول کلام کیا ہے اس پر تفصیلی طور پر. تو مسند احمد میں جس سیاق سے واقع آیا ہے اس کو جو ہے اس کی سند کو جو حسن قرار دیے ہیں، آپ دیکھیے کہ وہ درست نہیں ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے الضعیفہ میں جو طویل کلام کی ہیں اس کو آپ پڑھیے تو جو پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے. بہرحال لیکن ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے اندر وہ تازگی محسوس کرے روزے کی. الصیام و جنۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ روزہ کل قیامت کے دن اس کو آگ سے بچائے گا. یعنی کل قیامت کے دن یہ اتنا مبارک عمل کہ اس کو جہنم میں جانے سے روکے گا، اس کے لیے آڑ بن جائے گا، اس کی محفوظیت کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ روزے دار کو چاہیے کہ اپنے اس روزے کی حفاظت کرے، روزے کی حفاظت کرے. الصیام جنۃ کا کیا مطلب ہے؟ آدمی روزہ رکھ لے تو وہ خود بخود کام کرنا شروع کر جائے گا؟ نہیں، اس کا ایک جو صائم ہے، روزہ رکھنے والا ہے، اس کی نیتوں کا، اس کے عمل کا، یعنی گویا کہ اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ روزے کو اپنا ڈھال بنائیں. روزے کو روزے کی طرح، ہم روزے دار کی طرح رہیں گے تو پھر وہ روزہ اس کے لیے وہ کام کرے گا، فی نفسی ہی نہیں. ایک آدمی بس صبح میں کھانا کھا لیا تو پھر ایسا نہیں ہوگا نا، اس کی جو لوازمات ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے اس کو. جیسے کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب، وہ ایسے ویسے کام نہ کرے جو اس کی شہوات کا ذریعہ بنتی ہیں، نادانی نہ کرے، بیہودہ گفتگو نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، سنجیدگی ہو، وقار ہو عام دنوں میں بھی، لیکن ایک روزے دار کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ غالب ہونی چاہیے.
عملی طور پر جب وہ روزے کی حفاظت کرتا ہے تو پھر وہ من النار، جنت من النار، آگ سے اس کے تستر کا کام کرے گا وہ۔ بہرحال الصیام جنت کا یہ معنی ہے۔ تو ایک شخص جب روزہ رکھتا ہے تو وہ ان ساری چیزوں سے روکے، پھر وہ الصیام اس کے لیے جنہ ہے، یعنی جب روزے کی حالت ہوتی ہے تو اس پورے دن کے وقت میں صوم اس کے لیے برائیوں سے روکتا ہے۔ صوم میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے، وہ قوت رکھی ہے کہ اسے گناہ کے کام انجام دینے سے روکتا ہے، اس کو ڈھال کے طور پر۔ پھر وہ جب دن ختم ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ مہینہ ختم ہو جاتا ہے، تو یہ مبارک عمل جتنے اس نے روزے رکھے جو اللہ نے اسے میسر کر رکھے، اگر درمیان میں اس کی وفات ہو جائے یا بہرحال اس نے پورے روزے رکھے ہیں، تو پھر یہ الصوم اس کے لیے یعنی جہنم کے لیے بھی جنہ ہے، بحیثیت صائم کی اس دنیا میں بھی، اور پھر اس کو جہنم میں جانے کے لیے بھی وہ صوم اس کے لیے الجنہ ہے۔ یہ اس کا معنی ہے، یعنی دونوں معنی اس کے اندر داخل ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کو شروع میں پڑھ کر کے سنایا ہے، اس میں حدیث کی روزے کے اور بھی فضائل ہیں، جسے میں انشاءاللہ وقت پر بتاؤں گا بإذن اللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔